تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ جس سے چاہتا ہے، رب فرمایا تو جس سے چاہتا ہے جو ہے وہ ملک جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری بھلائی اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو ایک طرف آپ پڑھیں اور دوسری طرف آپ غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں ملک دیتا ہوں اور جس سے چاہتا ہوں ملک چھین لیتا ہوں۔ جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے وہ تو ملک کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے فرعون، وہ تو ملک کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑ کر کے جانا پڑ رہا ہے۔ دیکھو اللہ کی حکمتیں کتنی بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں جس کو چاہتا ہوں ملک دیتا ہوں اور جس سے چاہتا ہوں ملک چھین لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ملک کس کو دے رہا ہے اور کس کو جو ہے وہ ملک چھوڑ کر کے جانا پڑ رہا ہے، لیکن لوگ صرف اتنا ہی دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ادھر مکہ سے میرے آقا علیہ السلام کو راتوں رات نکل کر کے مدینہ آنا پڑ رہا ہے، اور وہاں کی سرداری ابو جہل وغیرہ کو دی جا رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم ہماری نگاہ قدرت کے سامنے، ہماری حفاظت کے اندر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا سب کچھ جو ہوتا ہے رب کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ امتحان اور آزمائش کی بھٹیوں میں تفا کر کے کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں ان مشکل حالات کے اندر اچھے برے کی تمیز ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہے۔ کتنے لوگ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، غیروں کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، کفریہ کلمات تک بک رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں روکی سوکی کھا کر بھی حق بات کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کر رہے ہیں، اور کسی طرح کی جو ہے وہ غلط چیز سے کبھی بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ یہ تو نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ایسے اچھے اور بروں کے درمیان تمیز پیدا کرتا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ حالات بھی کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں۔ یہ حالات جب گزریں گے تب لوگوں کے سامنے آئے گا کون پکا مومن ہے اور کون جو ہے وہ صرف ظاہری مسلمان ہے، اور ان کے دل کے اندر ایمان کی صداقتیں ابھی نہیں اتری ہے۔ ورنہ امتحان اور آزمائش کی اگر آپ بات کریں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی جنہوں نے اپنے پیسوں سے بنائی، مدینے میں پانی نہیں تھا، اپنا پیسہ خرچ کر کے کنواں خرید کر مسلمانوں پہ وقف کیا، اور وہ عظیم صحابی جن کو میرا آقا علیہ السلام نے دو اپنی بیٹیاں نکاح میں عطا فرمائی، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ عثمان تم سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور عالم کیا ہے، گھر میں بند کر دیا گیا حضرت عثمان کو، 40 دن تک پانی بھی نہیں پینے دیا گیا باہر سے، مسجد نبوی میں نماز کے لیے بھی نہیں جانے دیا گیا، جو کنواں آپ ہی نے خرید کر وقف کیا تھا اسی کنویں کا پانی بھی آپ کے پاس میں نہیں پہنچنے دیا، اور قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اسی حالت کے اندر شہید کر دیا گیا۔ خدا کی قدرت پھر خدا کی حکمت کو بندہ کہاں سمجھ سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ عمر جس راستے سے تم گزر جاؤ شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا ہے۔ اتنے عظیم مراتب ہے، لیکن مصلی امامت پر مسجد نبی میں کھڑے ہیں اور آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کرام کی جو ہے وہ شہنشاہی اور سرداری جن کو نصیب ہوئی، اتنے عظیم مراتب کے مالک، اور حسنین کے والد حضرت سیدہ خاتون جنت کے شوہر نامدار مسجد کوفہ کی جامع مسجد کے اندر مصلی پہ کھڑے ہیں، ان کو شہید کر کے ان کی داڑھی کو خون سے رنگین کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر بہت سارے پورے تسلسل کے ساتھ میں اسلامی تاریخ کا ایک باب ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں یہ حالات اللہ کے پیاروں بندوں پر آیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے اپنے پیاروں کی جو ہے وہ آزمائش فرماتا ہے اور اپنے پیاروں کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ رب نے فرما دیا کہ جب میں آزماتا ہوں خوف اور بھوک کے ذریعے، آج خوف کا بھی ماحول ہے، بھوک کا بھی ماحول ہے، رب نے فرمایا مال کم کر کے، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، آج مالوں میں بھی کمی ہو رہی ہے، جانیں بھی ہلاک ہو رہی ہے، اور پھر کاروبار بھی ٹھپ ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ رب نے فرمایا ایسے موقع پہ جو جم کر کے ایمان پہ قائم رہے گا، صبر سے کام لے گا، اس کو بشارت دے دو، اس کے لیے بشارت ہے رب کی طرف سے۔ وہ بشارت والے کیا کرتے ہیں؟ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے تو ہے، اور اللہ ہی کے پاس تو لوٹ کر کے جانا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اور آخر ہمیں اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو عزیزان مکرم، یہ حالات کا ایک جو ہے وہ
آئینہ تھا جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور ان حالات میں جو ہمیں درس مل رہا وہ یہ ہے کہ سوئے ہوئے لوگ جاگیں، دین کے کام کے لیے کمر بستہ ہو اور اسلام اور شریعت کے اوپر ڈٹ کر کے قائم رہیں، جو ان سے ہو سکتا ہے وہ اسلام کی خدمت کو انجام دے۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیسی امداد سے مالا مال فرماتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے موقع پہ جو ڈٹ کر کے رہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان کی مدد کے لیے ملائکہ آیا کرتے ہیں۔ بدر میں تو فرشتے آئے تھے، لوگ سمجھتے ہیں فرشتے مدد کے لیے نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا اب بھی جو ڈٹ کر کے ایمان پہ قائم رہے گا